ان کی عبارات میں باتیں کر رہا ہوں، ان باتوں کی اپنی ذات کے اوپر نہیں. جس طرح احمد بریلوی صاحب نے کہا کہ میں دیوبند کی عبارات کے اوپر فتوے دے رہا ہوں. بریلویوں نے بچپن سے یاد کیا جی وہ اشرف علی رسول اللہ والا خواب، میں نے وہ بھی بیان کیا ہے، اس ریسرچ پیپر میں بھی لکھا ہے. یہ تو بیان کرتے ہیں تو چشتی رسول اللہ والا تو خواب بھی نہیں سی، یہ تو بیداری سی ہے. تو اس میں بھی بیداری ہے لیکن اس میں تو ہے ہی 100% بیداری. یہ کتاب ذرا دکھائیں جی ان کو، ہشت بہشت. ٹھیک ہے، ہشت بہشت 8 جنتیں، اس کا مطلب یہ ہے 8 بزرگوں کے حالات زندگی ہیں. یہ 8 کتابوں کا مجموعہ ہے، شبیر بدرز نے شائع کیا ہے. یہ پورا پیج کور کریں جی. ہشت بہشت 8 جنتیں، وہ 8 جنتیں اے جنتاں کتنیاں نے؟ وہ کہہ رہے ہیں بزرگوں کی تعلیمات، ہر ایک کتاب ایک جنت ہے جس میں آپ داخل ہوں گے. اے تکو کے کرتے رہے. اس میں سے جو ایک جنت، ان کی جو جنت ہے فوائد السالکین، یہ والی فوائد السالکین، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی صاحب کے ملفوظات جو جمع کیے گئے ہیں. اور کس نے کیے ہیں؟ فرید الدین گنج شکر، جن کا وہ بہشتی دروازہ بھی کھولتا ہے. انہوں نے دروازہ بھی بہشتی کے اندر نا، پاک پتن. انہوں نے ملفوظات جمع کیے تھے، بھائی میں نہیں کار بنائے، اور یہ چھاپی بریلویوں نے. یہ ملفوظات فوائد السالکین کا پیج نمبر 19. یہ ساری 8 کتابیں جوڑی گئی ہیں، بار بار نمبرنگ اس کی شروع ہوتی ہے. یہ پیج نمبر 19 جو ہے یہ کور کریں گے، یہ والا سارا پورشن اس میں. یہ پیج نمبر 19 چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو میں نے اندھا دھند پیروی کا انجام اس ریسرچ پیپر میں بھی لکھا ہے، مسئلہ نمبر 71B کے اندر بھی میں نے ایڈریس کیا ہے. یہ کہتے ہیں جی ایک معین الدین چشتی صاحب کا ایک چاہنے والا تھا، ان کے پاس مرید ہونے کے لیے آیا. تو انہوں نے کہا میں پہلے تیرا ٹیسٹ کراں گا. تو پوچھا کہ بتا تو کلمہ کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کر کے ایک دفعہ تو کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. تو چشتی رسول اللہ انہوں نے کلمہ بھی یعنی وہ ادھا فارسی تھے ادھا عربی بھی. تو کیا کہ پڑھ تو چشتی رسول اللہ. انہوں نے پڑھ دیتا، کہتے نہیں وہ پڑھ دیا اس نے، یہ میں ورڈ بائی ورڈ. آپ نے فرمایا اب یوں کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ. اس نے اسی طرح کہا. خواجہ صاحب نے اسے بیعت کر لیا اور خلعت و نعمت دی اور بیعت کے شرف سے مشرف کیا. پھر اس شخص کو فرمایا سن، میں نے جو تجھ سے کہا تھا کلمہ اس طرح پڑھو تو یہ صرف تیرا عقیدہ آزمانے کے لیے تھا، ورنہ میں کون ہوں؟ میں تو ایک ادنا سا غلام ہوں محمد رسول اللہ کا. اے دیکھو اٹھو مت بیٹھو، کور کر دیتا. کیا سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس جب کوئی بندہ مسلمان ہونے آتا تھا تو پہلے اس کا ایمان ٹیسٹ کرتے تھے، پڑھ ابو بکر رسول اللہ نعوذ باللہ. ایک کنے دونوں طریقہ پڑھایا ہوا ہے شیطان نے. کہتے اب یہ کہتے نہیں بعد میں انہوں نے کہہ بھی دیتا بھائی کہا ہے انہوں نے توبہ کوئی نہیں کیا ہے. اعلانیہ کفر کی توبہ بھی اعلانیہ ہوتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کفر نکلوایا تھا، میں بھی اس کفر سے توبہ کرتا ہوں، تو بھی اس کفر سے توبہ کر. شکی پرچی سے اس واقعے کی وضاحت کریں جس میں خواجہ صاحب یا ان کے خلیفہ نے آزمائش کے لیے کہا تھا پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. کیا یہ سچ ہے؟ نہیں، اس کی کوئی سند نہیں ہے، اس بات کی کوئی سند نہیں ہے. اور سند کے بغیر کوئی بات جو ہے وہ اتنا بڑی پھر ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی. دیکھو بیٹے، ہشت بہشت کتاب کے اندر پتہ نہیں کتنی کتنی باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. کتابیں آپ تو یہ کہتے ہیں نا، چھوڑیں اس بات کو. میں کاکا حدیث کی کتاب کڈی کتب ستہ کادی جلدی پہ دے دوں. دارالسلام مکتبہ ہے، دارالسلام سعودیہ میں بھی ہے اور پاکستان میں، بلکہ ہر ملک میں وہ عربی کتابیں چھاپتے ہیں. دارالسلام کی ان کی کتاب ہے کتب ستہ، حدیث کی 6 کتابیں اکٹھی اس نے جمع کی ہیں. یہ میرے پاس ادھر پڑی ہوئی تھی، آپ دیکھ رہے تھے. میں دکھاتا ہوں ایمان سے، حدیث کچھ تھی، روایت کچھ تھی، الفاظ کچھ تھے، سند کچھ تھی، بدل کے رکھ دیا. حدیث کو معاف نہیں کیا. کیوں؟ حدیث یہ تھی وہ قضاء حاجت والی نماز کی حدیث، جو ایک نابینا حضور کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ آنکھیں نہیں ہیں، مہربانی فرمائے، دعا فرمائے، پریشان ہوتا ہوں. فرمایا صبر کرو تو ٹھیک، نہیں تو دعا بتا دیتا ہوں. اس نے عرض کی حضور مجھ سے مہربانی فرمائے، بہرحال یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا جا 2 رکعت نماز نفل پڑھ، اے وچ دعا منگ، اللہم انی اتوجہ، اللہم انی اسألک واتوجہ.
إليك بنبيك محمد النبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه فيها. ہن ترمذی حدیث دیاں کتاباں والے نو صحیح 16 نے صحیح قرار دیندے نے. ہن انہاں کی کیتا او دے وچ سی یا محمد کی سی میں ہنے وکھانا قسم خدا دی ظالماں نے یا کٹ کے او ماریا. یہ سعودیہ سے چھپی ہوئی ہے. یہ دیکھو الکتب الستہ فضیلت الشیخ صالح بن عبد العزیز بن محمد بن ابراہیم آل الشیخ. یعنی اتنے جڑا وہابیاں دا وڈیرا سی نا ابن عبد الوہاب اس دی نسل چوں صالح انہیں کتب ستہ دی نوی کتابت کرائی. حدیث دیاں 6 کتاباں بخاری مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ ساریاں 6 کٹھے نے. لیکن افسوس ہے کہ اس حدیث چ یا ہٹا کے او مارے. ایمان نال دسوئے جڑے اپنے تعصب شیطانیت جان کے تے نبی دی حدیث نو بگاڑ دین وہ کسے کتاب اگر کوئی لکھ دینے ہو جی گل تے کیڑی وڈی. اس واسطے کسی بھی بزرگ کوئی گل غلط منسوب کرن تو پہلا یہ سوچیا کرو یہ سند ہے کسی جھوٹ تے نہیں بولیا. امام احمد بن حنبل ایک موضوع ہے جڑا میں علیحدہ بیان کر سکنا. میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بریلوی لکھتے ہیں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال ہوا. دشمنوں نے مخالفوں نے غلط عقیدہ لکھ کر آپ کے سرانے رکھ دیا. آپ کی طرف منسوب ہونا شروع ہو گیا حالانکہ وہ عقیدہ آپ کا نہیں تھا. اس واسطے ایڈی وڈی گل لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کلمہ صرف محمد الرسول اللہ ہے. بے شک بات سمجھ آئی کہ نہیں. لہذا چشتی رسول اللہ یا اس طرح دی جدو سند ہی نہ لبے دے ایسا کیویں کسے کتاب تو اسا ایویں چاکھی جی کہ فلانے بزرگ ایڈے بڑے بزرگاں دا آکھنا خواجہ مودود چشتی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. کدوں دے مودود چشتی جڑیاں کتاباں وچ لکھیا سینکڑے سالاں دے وچ فاصلے نے انہیں فاصلے کٹ کے کیویں اساں آکھیے سند صحیح ہے. خبردار ایسی کوئی بات نہیں ہے. سمجھ نہیں آ رہی. ہاں وہ دوسری جڑی اشرف تھانوی والی ہے او دی سند صحیح ہے کیونکہ او دے ہاتھ دا رسالہ ہے. اس تو زیادہ میں جناب نو تکلیف نہیں دینا چاہتا. آخر دعوانا تو پھر میں تینوں دساں گا بھی جواب کیویں ہوتا ہے. ٹھیک ہے اس وقت میں نہ واسطے آیا تو جو اتنے ضرورت مطابق بیان کرنا سی وہ کر دیتا ہے. میں ایک نویں لائن چھیڑ کے بہ رہا ہوں جڑا تو سوال پہ کرنا ہے ان دے واسطے پھر میں 2 گھنٹے پھر مینوں چاہیے.